اللہ اپنے بندے کو دایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تابعی وہب بن منبہ کا قول بڑا عجیب، اللہ فرماتا ہے بندے جب تو مجھے چھوڑ کر غیروں پر بھروسے کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، زمین و آسمان کے سارے اسباب تجھ سے کاٹ دیتا ہوں، اور جب تو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر میں بھی راضی ہو جاتا ہوں اور ساری کائنات کو بھی راضی کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی توحید اور ایمان ہمارے پلے میں لکھ دے، ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جب جھکیں اللہ کے سامنے، جب مانگیں اللہ سے، جب روئیں اللہ کے سامنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا ملے تو آیا اس کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، دونوں طریقے درست ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بلال شام میں چلے گئے تو وہاں پر نبی نے خواب میں آ کر بولا کہ بلال اتنا دور کیوں چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، پھر بلال واپس آ گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کس کتاب میں ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا دے خواب کے اندر، اللہ دکھا دے، نبی آ جائیں، کسی کو زیارت ہو جائے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اور وہ چونکہ صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تھا، اس لیے انہیں شیطان دھوکا۔ آج بھی شیطان میرے اور آپ کے خواب کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن جھوٹ تو بول سکتا ہے نا۔ تو آج جس کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو، ممکن ہے شیطان دھوکا دے رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو صحابہ تھے، جب ان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تو یقیناً نبی کی زیارت ہوتی، کیونکہ وہ نبی کو دیکھے ہوئے تھے، جانتے تھے۔ پھر اس میں یہ کہنا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اس کے خواب میں، دو آپ سوئے ہوتے، یہ آپ سوئے ہوئے، یہ آپ کا بھائی سویا ہوا، آپ اس کے خواب میں آئے ہوئے، یہ آپ کے خواب میں آیا ہوا، کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہوتا کہ میں اس کے خواب میں گیا ہوں صبح اٹھ کر؟ پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ یہ وہ اللہ عز و جل ہے جو جس کو چاہے خواب کے اندر جو اچھی بات دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، واللہ اعلم۔ کیا انسان احتلام کی صورت میں بغیر غسل کے کھانا کھا سکتا ہے؟ جی کھا سکتا ہے، بہتر ہے وضو کر لے، اور غسل جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے تو غسل کرنا پڑے گا، قرآن کو چھونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ یہاں غیر ضروری بال اور ناخنوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ کتنے دن تک صاف کر لینے چاہیے، تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس سے پہلے ان کو صاف کر لینا چاہیے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فجر کی نماز سورج سے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ سورج جب نکل رہا ہو تب نہیں پڑھنی، جب نکل جائے پھر پڑھنی ہے۔ مغرب کی؟ ہاں جی مغرب کی، جی جب سورج غروب ہو رہا ہے، کیونکہ مغرب کا ٹائم مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اپنا حاکم، یہ سب تسلیم کرنے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ پھر وہ ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کریں، ظلم نہ کریں، اس کے لیے عمل ہے اور یہ ہدایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے جس سے ظلم نہ ہو؟ ظلم زیادتی یہ تو ہم سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے امن بھی اس کو ملے گا، ہدایت پر بھی وہ ہے جو ایمان لانے کے
ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں مالک نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اب اس سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہاں اہل امن، اہل ہدایت جن کو اللہ عز و جل بیان فرما رہا ہے وہ وہی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد شرک سے توبہ کرتے، شرک سے اپنے دامن کو علیحدہ کرنے، اور جب تک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات یہ بھی چلتا رہے اور انسان کے عقیدے میں شرک اکبر بھی رہے، ایسا انسان، ایسا مسلمان وہ دنیا کے اندر جو مستی کر لے، وہ دنیا کی جتنی طاقتیں اکٹھی کر لے، وہ دنیا کے جتنے عدد کو اکٹھا کر لے، اللہ ایسے مسلمان کو کبھی امن نہیں دیا کرتا۔ کوئی یہ سمجھے ہماری آبادی زیادہ، کوئی یہ سمجھے ہماری طاقت زیادہ، کوئی یہ سمجھے ہمارے پاس مال زیادہ، کوئی یہ سمجھے کہ ہم دنیا کی بہت بڑی قوت ہے، اگر انسان کے عقیدوں میں شرک موجود ہے، شرک اکبر موجود ہے، ایسا بندہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے ہاں ایسے بندے کی قسمت میں نہ امن ہوا کرتا ہے، نہ ہدایت ہوا کرتی ہے، نہ سکون ہوا کرتا ہے۔ امن و ہدایت کی صرف ایک راہ ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ یہ کرنے کے بعد پھر وہ ہدایت، امن اسی صورت میں پا سکیں گے، شرک اکثر سے اپنے دامن کو ہٹا دیں۔ ویسے ظلم، ویسے زیادتی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک ذرے کے برابر کسی نے نیکی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لے گا، پا لے گا۔ اسی طرح ایک ذرے کے برابر ظلم، زیادتی، گناہ، غلط کاری کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ گناہوں پر بات ہو کر اللہ عز و جل دنیا میں سزا دے کے پاس کر دیتا ہوں۔ ایسے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا تمہیں بخار نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں آتی؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کے پاس سے گزرے، اس کی ایک شاخ سوکھی ہوئی، اللہ کے نبی اس کی ٹہنی کو ہلاتے ہیں، اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہچان دیتا ہے۔ ایک ہے اپنی جان پر ظلم، گناہ کرتے، داڑھی شیو کرتے، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، یہ اپنی جان پر ظلم ہے، غیبت کر کے، چوری کر کے، یہ گناہ انسان پر مصیبت آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتا۔ اور اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو پھر ایسے مواقع کو جو صحیح توحید کو سمجھتا ہوگا لیکن دامن میں گناہ بھی ہوں گے، اللہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جہنم کا عذاب۔ اس کا ایک نمبر حدیث میں آتا ہے اہل ایمان مواقع جہنم کے برابر میں ہوں گے، مشرک مقام دے گا۔ تم کہا کرتے ہیں شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ دینا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، پھول دینا شرک ہے، دیے جلانا شرک ہے، کرنا شرک ہے، یا کی مدد کے نعرے لگانا